أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو اصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد و آل. معزز سامعین اکرام، کل کی ہماری گفتگو جو ہجرت سے شروع ہو کر غار ثور تک پیغمبر اکرم کا سفر مکمل ہوا، پھر آج وہاں سے آگے کی زندگی اور آگے کا سفر اور مدینہ پہنچنے کے بعد پیغمبر اکرم نے پہلی ہجری میں کیا کیا اقدامات کیے. ظاہر ہے سب سے پہلی بات جو پہلے دن ہم نے کہا تھا کہ اس ہجرت کو بہت اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایسا سفر اور اس واقعے کو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی تاریخ اسی نام سے منسوب کی گئی، اور اس کا یعنی ریزن اور اس کے قائل کہتے ہیں امیر المومنین نے خلیفہ دوم کو مشورہ دیا تھا، یا دوسرا نظریہ خود پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب کو کہا کہ اس کو لکھو، یعنی اس تاریخ کو لکھ دو کہ فلاں تاریخ میں یعنی سن 13 بعثت میں جو ہجرت کی گئی، اور ہجرت سے اب یہ سال ہمارا شروع ہوا ہے. بہرحال اس کی اہمیت بہت ہے، اس لیے کہ نہ تو پیغمبر جیسی ذات کوئی ہے اور نہ ہی اس عظیم ہجرت جیسا کوئی سفر ہے کہ جس میں اتنے اعلیٰ اور عظیم فائدے اور مفاد ہوں، خصوصاً اسلام کے لیے. یہ کسی اور تاریخ اور کسی اور دن نہیں نظر آتا ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور بعض ماہرین اور دانشوروں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر ہجرت نہ ہوئی ہوتی تو اسلام مکے میں دفن ہو جاتا ہے، یعنی وہاں سے نکلنے کے بعد جو پیغمبر نے تعلیمات اسلام کو عام کیا وہ موقع ہجرت سے ہی نصیب ہوا، لہذا اس کی نہایت زیادہ اہمیت ہے. آپ کل یہ بات ہم نے کہہ دیا تھا کہ 3 دن پیغمبر غار ثور میں رہے، اور جب لوگ مایوس ہو گئے کہ اب پیغمبر نہیں معلوم کہاں گئے، تعاقب اور پیچھا کرتے کرتے تھک گئے، تو چوتھی رات پیغمبر دوبارہ نکلتے ہیں. آپ جانتے ہیں مکے سے مدینے کی دوری 400 کلومیٹر کے آس پاس ہے یہ، اور وہ بھی عرب. دن میں چلنا دشوار، دھوپ کی تمازت کی وجہ سے، اور دشمنوں کے یعنی دیکھ لینے کے خطرات بھی اپنی جگہ پر باقی تھے، لہذا دن کو آرام کرتے تھے اور رات کو پیغمبر اپنا سفر جاری رکھتے تھے. لہذا یہ 400 کلومیٹر اس طرح سے طے ہوا، اور مدینہ نہ جا کر مدینے سے 2 فرسخ پہلے قباء کی جگہ پر پیغمبر نے قیام کیا. 7 سے 10 دن تک وہاں قیام رہا ہے. اتنے میں آپ کے وہاں سے نکل جانے کے بعد امیر المومنین علیہ السلام اپنے آپ کو ایک بلندی پر لے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہاں اعلان کرتے ہیں کہ پیغمبر کو کسی نے اگر امانت دی ہے تو آ کر ہم سے لے لے، پیغمبر نے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو وہ آ کر ہم سے پورا کروا لے. یعنی پیغمبر کے سارے وہ فرائض کی جو پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کے سپرد کیا تھا وہ پیغمبر کے وہاں سے نکل جانے کے بعد امیر کائنات نے پورا کیا. اور 3 دن کے بعد یعنی پیغمبر کی ہجرت کے 3 دن کے بعد امیر المومنین فواتم یعنی خواتین بنی ہاشم میں کہ جن میں
3 نام فاطمہ کے نام سے تھا، ان سب کو لے کر آپ بھی وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، یعنی مکے سے مدینے کی طرف۔ ادھر منافقین قریش آپ کے بھی تعاقب میں تھے، اور یہ خبر جب ان کو مل گئی کہ امیر المومنین چند خواتین کے ہمراہ مکے سے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے پیچھا کیا، اور پیچھا کر کے یعنی زجنان نام کی جگہ پر پہنچے تو آمنا سامنا ہوا، اور انہوں نے کوشش کی کہ آپ کو روکا جائے، یعنی روبرو ہوئے، تو جو آپ کے ہمراہ خواتین تھیں ان کا نالہ و فریاد و شیون آسمان کی بلندیوں تک پہنچا، اور امیر المومنین نے اب جب یہ دیکھ لیا کہ یہاں بھی یعنی سوائے یہ کہ ان حریم کی حفاظت میں تلوار اٹھائی جائے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو امیر المومنین نے کہا کہ تم میں جو اپنے جسم کے ٹکڑے دیکھنا اور اپنا خون بہانا چاہتا ہے وہ قریب آئے۔ جب یہ تیور دیکھا ان لوگوں نے کہ جو آپ کے تعاقب میں آئے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کھسکایا اور اسی راستے سے پلٹ گئے کہ جس راستے سے آئے تھے۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام قبا پہنچے۔ پیغمبر اکرم کو جب یہ خبر مل گئی کہ امیر المومنین یہاں آ چکے ہیں، تو آپ نے کہا کہ علی کو بلاؤ۔ لوگوں نے خبر دی کہ یا رسول اللہ، امیر المومنین میں نقاہت بہت ہے اور وہ یہاں تک نہیں 2 قدم نہیں چل سکتے۔ خود پیغمبر اکرم اٹھ کر گئے، امیر المومنین کو گلے لگایا۔ جب آپ کی نگاہ مبارک آپ کے قدم مبارک یعنی پیر پر پڑی کہ پیر میں سوجن بہت اور مجروح تھا، پیغمبر اکرم کی آنکھوں سے اشک جاری ہوا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ یہ قبا پر، اور وہی قبا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم نے جناب عمار یاسر کے مشورے سے ایک مسجد کی تعمیر کی ہے، اور جناب یعنی عمار یاسر نے اس میں بہت پیشگی اپنے آپ کو یعنی مسجد کی تعمیر کے لیے آمادہ کیا۔ پتھر چن چن کر لاتے تھے اور ایک جگہ اکٹھا کرتے تھے، اور پھر آپ کو دیکھ کر دیگر اصحاب بھی۔ یہاں ایک داستان ملتی ہے کہ عثمان بن عفان کہ جو بہت زیادہ اپنے آپ کو ٹیپ ٹاپ میں رکھتے تھے اور وہ گرد و غبار سے بہت دور رکھتے تھے، جناب عمار یاسر نے کچھ ایسے اشعار پڑھے کہ جن اشعار کے مفہوم میں ان کے اوپر تنقید تھی کہ یہ لوگ یعنی اپنے آپ کو گرد و غبار سے بچاتے ہیں، جبکہ یہ ہدف، یہ کام اللہ کا اور اللہ کے گھر کا ہے، کہ جس میں خود پیغمبر اکرم نے بھی کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ پتھر خود بھی اٹھاتے تھے، اور جب کوئی آپ کا چاہنے والا انصار میں سے چاہتا تھا کہ پیغمبر کے ہاتھوں سے پتھر لے لیں، تو پیغمبر کہتے تھے نہیں تم دوسرا اٹھاؤ۔ یعنی اس طرح سے، اور یہی نہیں بلکہ خواتین نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن وہ کہ جو بعد میں پیغمبر کے بعد کچھ لوگوں نے ان کو خلافت کا تاج دے دیا، ان کا ابتدائی زمانہ یہ رہا کہ اپنے کپڑے کو بچانے میں اور اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ اور بعض اہل سنت مورخوں نے یہ لکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اس ڈنڈے سے دکھا کے کہتے تھے کہ اس سے تمہاری ناک پر مار دوں گا۔ تو پیغمبر کو جب یہ واقعہ پتہ چلا کہ ایسا کہہ رہے ہیں، تو پیغمبر نے کہا کہ تمہیں عمار سے کیا مطلب ہے؟ وہ لوگوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہے اور یہ لوگ اس لوگوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ جملات ہیں۔ بہرحال یہ قبا میں امیر المومنین جب پہنچ گئے اور یہ کام انجام پا گیا، چونکہ ہدف مدینہ جانا تھا، اور مدینے سے وہ لوگ کہ جو ہر سال یعنی 3 سال پہلے پیغمبر کے اوپر بیعت کر چکے ہیں، ایمان لا چکے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر چکے ہیں، کہ جیسے آپ نے سنا تھا بیعت عقبہ اولا، یعنی پہلی بیعت جو گھاٹی پر ہوئی، پھر دوسری بیعت جو ہوئی، اس کے بعد یہ لوگ ہر سال حج کے موسم میں اپنے نمائندے بھی بھیجتے تھے، اور انہی سب باتوں کو دیکھ کر پیغمبر نے یعنی مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ بھی بنایا تھا۔ یہ لوگ بار بار قبا آتے تھے، یا رسول اللہ آئیے، یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، اور پیغمبر جب مکے سے یعنی قبا سے کہ جو 2 فرسخ مدینے سے دوری پر ہے، جو لوگ وہاں گئے ہیں، آج بھی وہ مسجد پہلی موجود ہے کہ جو عمار یاسر کے مشورے سے بنی تھی،
اور آج وہاں بھی یعنی بڑی زیارت گاہ ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں. یہ یعنی اسلام کی یوں کہا جائے پہلی مسجد ہے. اور وہاں سے نکلتے ہیں جب پیغمبر قباء سے مدینے کے لیے، تو راستے میں نماز جمعہ قبیلہ بنی سالم اوف بن سالم پر پہنچتے ہیں، تو وہاں نماز جمعہ پہلی ادا کی گئی. یہ اسی راستے میں ہے کہ جو قباء سے مدینے کے درمیانی مسافت کے درمیان یہ نماز جمعہ کا وقت ہوا اور پیغمبر نے نماز جمعہ پڑھائی. یہ یعنی ایک اہم ترین خطبہ دیا، اور ظاہر ہے کہ پیغمبر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہے، اس کے کلاموں کی، اس کی بات کی گارنٹی پروردگار لیتا ہے. ہم اگر کچھ کہیں، بات کہیں پہنچے نہ پہنچے ایک اور بات ہے، لیکن اگر پیغمبر کوئی بات کہہ رہا ہے تو یقیناً وہ دلوں تک سرایت کرتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ عصمتی زبان ہے، اللہ کا یہ نمائندہ ہے، خدا بھی اس میں تاثیر ڈالتا ہے، اور خود نبی کی زبان بھی عصمتی زبان ہے. کہتے ہیں عظیم معرکۃ الآرا خطبہ دیا کہ جو لوگوں کے دلوں پر اثر جس کا ہوا، اور اس کے بعد پھر مدینہ وارد ہوئے. وہاں بھی آپ نے جو پہلا کام کیا مسجد تعمیر کی، کیونکہ سب سے اہم بات، آج کا زمانہ تو الگ ہے، اور یہ تقریباً 4 ہجری تک ایسا رہا ہے کہ لوگوں کے مسائل مسجدوں میں حل ہوتے تھے. جب ابتدا میں اس لیے کہ کسی کا گھر اتنا بڑا نہیں ہے، کسی کا یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں لوگ بیٹھ کر آرام سے کوئی کام یا مشورہ کر سکتے ہیں سارے لوگ اکٹھا ہو کر. آج ممکن ہے ہم نہیں سوچ سکیں کہ ایسا کیسے ہے، لیکن ایسا ہی ہے. جب کوئی نام و نشان نہیں، جب کچھ تھا نہیں، اس زمانے میں یہ طے پایا کہ مسجد بنائی جائے تاکہ وہاں سے مسلمانوں کے امور، مسلمانوں کے مسائل حل کیے جائیں. اور مسجد تعمیر کی گئی، یعنی مسجد نبوی کی جو مدینے میں، وہاں مسجد تعمیر کی گئی. لوگوں کے مسائل، کہتے ہیں کہ نماز کے اوقات کے علاوہ وہاں دوسرے مسائل ہوتے تھے، درس و تدریس ہوتا تھا، تعلیم قرآن ہوتا تھا، تعلیم اہل بیت ہوتا تھا، تعلیم پروردگار سے لوگوں کو آشنا، ان کے مسائل حل کیے جاتے تھے، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ اعتقادی اور دینی ہوں. یہ مسجد بنانے کا اہم ہدف یہ بھی تھا. بعد میں 4 ہجری میں جب یہ سلسلہ اور توسیع پاتا گیا، یعنی بڑھتا گیا، تو دونوں مراکز الگ ہونے لگے، مسجد میں خاص عبادتیں ہونے لگی، بقیہ دوسرے مسائل، دوسرے مراکز بنائے گئے، مدرسے بنائے گئے، اس طرح کے تعمیرات کی گئی کہ جہاں وہ مسائل. لیکن ابتدا میں پیغمبر اکرم نے یہ کام مسجدوں میں کیا، اور جب مدینے کی مسجد بنی تو دوسرا کام یہ ہوا کہ اطراف میں جو مہاجرین آئے تھے، یعنی پیغمبر کے ساتھ ہجرت کر کے، ان کے بھی کمرے بنائے گئے، اور ان کے کمروں کا دروازہ مسجدوں کی طرف کھلتا تھا تاکہ ان کو آنے جانے میں زیادہ دشواریاں نہ ہو. لیکن یہ کچھ ہی عرصے رہا، اور اس کے بعد یہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے امیر المومنین اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے. صلوات پڑھیں محمد محمد. لہذا سارے دروازے بند کر دیے گئے سوائے ان ذوات مقدسہ کے. وہ دروازہ کھلا ہی رہا، اور لوگوں میں تھوڑا تکلیف بھی ہوئی، اور پیغمبر کی طرف اعتراض اور اشکال کے طور پر، اور یہ بات کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ ہمارا حکم نہیں ہے، یہ پروردگار کا حکم ہے کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں. یہ اللہ کا مقدس گھر ہے، یہاں ہر آدمی ہر حالات میں نہیں آ سکتا. لہذا اس کے تقدس کو، اور اسی لیے آج آپ دیکھیں مسجدوں میں جب کوئی آئے، ایسے تو عام حالت میں آنا نہیں چاہیے. اگر آپ چلے گئے ہیں تو چونکہ یہ عام گھر نہیں ہے، 2 رکعت نماز تحیت مسجد مستحب ہے. یہ اسی عنوان سے ہے کہ عام گھروں کی جیسا یہ اللہ کا گھر نہ سمجھیں، اس کی عظمت اور اس کے تقدس کو باقی رکھیں. اگر کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی بغیر نماز کے، آپ اگر مسجد میں جا رہے ہیں تو مستحب ہے کہ آپ یہاں مسجد کے لیے تحیت، اس کی عزت و آبرو کے لیے مسجد 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ وہی عنوان تھا کہ یہ عام گھر نہیں ہے، لہذا ہر کوئی ایسے مسجد میں نہیں آ سکتا. ہاں ابتدائی دور تھا، حکم الگ تھا، لوگوں کے دروازے کھلے تھے، لیکن جیسے جیسے اسلام بڑھتا گیا، تعلیمات پہنچتی گئی، ویسے ویسے سارے قوانین نافذ ہوتے گئے. تو یہ دروازہ بند ہوا، اور اس کے بعد اخوت، برادری والا صیغہ پیغمبر نے جاری کروایا
کیوں آپ یہ اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ مکے سے آئے ہیں، یہاں کچھ لوگ جو مدینے میں رہنے والے تھے، جو انصار تھے، ان میں کوئی رشتہ نہیں تھا، صرف یہ کہ انہوں نے بھی پیغمبر پر ایمان لایا اور اللہ کے وحدانیت کا اقرار کیا اور مسلمان ہوئے، اور وہ بھی یہی ایک رشتہ، باقی ایسے فیملی ریلیشن کوئی نہیں تھے۔ پیغمبر نے ایک نیک کام یہ کیا کہ ان میں آپس میں رشتہ قائم کیا، اخوت کا، برادری کا صیغہ پڑھ کر تاکہ ایک دوسرے کو لوگ بھائی سمجھیں۔ انصار کا مہاجر سے، یعنی اس زمانے میں، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ تقریباً 85 یا 90 یا 88 ایسے یعنی مسلمان تھے، جس میں سے 40 یعنی آدھے مہاجر تھے اور آدھے انصار تھے۔ لہٰذا ان میں آپس میں جس کا جو لیبل تھا اسی لیبل کے مطابق ان کا صیغہ اخوت پڑھا گیا۔ اگر میں وہ لیبل بتاؤں، یعنی جیسے جناب ابوذر کا منذر بن عمرو کے درمیان پڑھا گیا، جناب زبیر کا حضرت ابن مسعود کے ساتھ پڑھا گیا، یا خلیفہ اول ابو بکر کا خلیفہ دوم کے ساتھ پڑھا گیا، طلحہ اور زبیر کے ساتھ آپس میں پڑھا گیا، عثمان و عبد الرحمن بن عوف کا پڑھا گیا۔ ایسے ہی جو جس لیول میں تھے اسی لیول سے ایک دوسرے کو بھائی بنایا گیا۔ ایک ذات رہ گئی تھی کہ جن کے لیے کسی کا صیغہ نہیں پڑھا گیا، آخر میں پیغمبر نے ان کو اپنے ساتھ صیغہ اخوت میں جوڑا، وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ اسی زمانے کی بات ہے، یعنی وہیں سے یہ حدیث بھی ہے کہ منزلت میں تمہارا بھائی ہوں، اور پیغمبر نے یہ امیر المومنین کی فضیلت میں بیان کیے۔ خیر، اس کے بعد پیغمبر نے ایک دوسرا کام کیا۔ یہ تو انصار و مہاجر کہ جو پیغمبر کے ساتھ آئے تھے اور جو لوگ یہاں پیغمبر کے لیے میزبانی کر رہے تھے۔ ایک بات اور، لوگوں نے چاہا کہ پیغمبر میرے گھر مہمان آئے، میرے گھر۔ ہوتا یہی ہے جب کوئی مقدس انسان اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے محلے، اپنے قریے، اپنے گھر آتا ہے تو یہ توقع اور یہ ہر انسان کا کردار اس کے تئیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسے اپنے گھر مہمان بنائیں، ان کے، اور وہ بھی رسول اللہ جیسا، تو ان کی برکت، ان کی عظمت، ان کا رتبہ، ان کا مقام، اور جس گھر میں رسول اللہ مہمان ہو جائے یقیناً ان کا رتبہ اور مرتبہ بڑھ جائے گا، اس لیے کہ یہ وہ مقدس ذات ہیں، ان کی شخصیت ہم جیسے انسان کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تو اب رسول اللہ کیسے سب کا دل توڑیں؟ ابھی کسی کے گھر اگر چلے جائیں تو اگلا اس کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ میرے گھر نہیں آئے، اور کسی، یہ سب کے ساتھ یہی تھا۔ پیغمبر نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ سارے، کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں، کسی کو کوئی ناراضگی بھی نہیں، اور سب ایک دوسرے سے رضامندی کا اظہار بھی کیے۔ کیا راستہ تھا؟ پیغمبر نے کہا کہ یہ میری سواری ہے، ناقہ ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جس گھر پر جا کر یہ رک جائے سمجھ لینا کہ ہم اسی کے مہمان بنیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس سواری کو چھوڑا گیا، اونٹ کو، اونٹنی کو، اور وہ جا کر حضرت ایوب انصاری کے دروازے رک گئی، اور وہیں سے یہ طے پایا گیا کہ رسول اللہ ان کے مہمان ہوں گے۔ اور وہ میدان ان کے گھر کے ہی کنارے تھا کہ جہاں مسجد بنی تھی، اور وہ کہتے ہیں 2 یتیموں کا ملکیت تھی، بعض روایت یہ ہے کہ بعض یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری کی تھی۔ بہرحال دونوں طرح سے ہے کہ اگر ان کی تھی تو جناب ابو ایوب انصاری نے ان کو ہدیہ دیا، پیسہ دیا لوگوں سے لے کر، اور یا ان لوگوں نے ہبہ کر دیا۔ بہرحال ہر صورت میں اس پر مسجد بنی اور آپ ان کے مہمان بنے، اور اس کے بعد یہ صیغہ اخوت جاری کیا گیا۔ یہ آپسی تو ان کا میل جول ہو گیا، ایک قوت بنی، یعنی 80 آدمی یا 90 آدمیوں کی ایک انجمن یا ایک گروہ یا ایک گروپ یا ایک جماعت بن گئی کہ جو ایک طاقت کی شکل میں اکٹھا دکھائی دینے لگی۔ صیغہ اخوت پڑھنے کا بھی یہی راز تھا کہ کیسے کسی کے ساتھ مثلا کسی کو کوئی غضب یا نقصان پہنچاتا ہے تو اگلا چونکہ بھائی بنا ہوا ہے وہ آ کے بولے گا کہ کیسے تم نے میرے بھائی کو اذیت پہنچائی، کیسے یہ کہا۔ یہ تو ان کے ساتھ تھا۔ لیکن جو مدینے میں قبیلے، یعنی یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا بنی نذیر یا قینقاع یا وہ 3 قبیلے، ان کے ساتھ کیسے میل جول ہو؟ یہ تو مسلمان تھے، وہ یہودی تھے، مگر مدینے میں طاقت ان کی زیادہ تھی، زیادہ وہ لوگ تھے،
ان کے ساتھ کیسے ان کا آپسی ارتباط اور بات چیت اور میل جول رہے، اس کے لیے پیغمبر نے جو ایک عہد نامہ تیار کیا، اور اس عہد نامے پر جو شرائط رکھے گئے اس پر ان سے دستخط لی گئی، جو یقیناً یعنی پیغمبر کی بصیرت اور واقعاً حاکم الہی ہونے کا اور اللہ کی طرف سے وہ یعنی آپ کے پاس وہ علم یا وہ قیادت کا جو کی طاقت یا قوت تھی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ معاہدہ تیار کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ کو اگر مدینے میں رہنا ہے تو آپ کو اس معاہدے پہ دستخط کرنا ہے۔ معاہدے کے شرائط کیا تھے؟ وہ پہلی شرط یہ تھی کہ جو لوگ اس معاہدے پر دستخط کرتے ہیں وہ ایک قوم بن کر یہاں زندگی گزاریں گے۔ صحیح، یعنی ہم مدینے میں ہیں، پیغمبر مدینے میں ہیں، ان کے ساتھ 90 سے 95 یا 100 کے قریب لوگ ہیں، اور وہ لوگ کی جو دوسرے قبیلے اور دوسرے یعنی یہودیت سے مانوس تھے اور اس کے رسم و رواج رکھتے تھے اور پیغمبر اور دین اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا، ان کے لیے شرائط رکھے کہ اس معاہدے پر دستخط کیجئے اگر مدینے میں رہنا ہے۔ تو پہلی شرط یہ تھی کہ اگر مدینے میں رہنا ہے، اس پر جو دستخط کرتے ہیں وہ ایک جسم بن کر رہیں گے، یہ ایک پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ تھی کہ معاہدے میں شامل ہر فریق کو اپنی دینی رسومات انجام دینے کی آزادی ہوگی، جس کے یہاں جو بھی رسم ہے، چونکہ وہ یہودی تھے ان کو پہلی ہی فرصت میں روکا نہیں جا سکتا تھا، لہذا پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے معاہدہ میں آپ دستخط کرتے ہیں لیکن آپ کے دینی رسومات کو آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ تھی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مدینے کے حدود میں ہر قسم کی خونریزی بند، کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی مدینے کے حدود میں۔ ہاں اگر کوئی باہر سے حملہ کرتا ہے تو سب کو بولنا پڑے گا، یعنی وہ انصار مہاجر کہ جو رسول اللہ کے اوپر ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں ان کو بھی بولنا ہے، اور یہ جو یہودی تھے انہوں نے کلمہ نہیں، توحید کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، مگر چونکہ اس معاہدے پر یہ سائن اور دستخط کر رہے تھے لہذا ان کو بھی بولنا پڑے گا۔ اگر ایک کسی کو بھی باہر سے آنے والا بے جا ظلم کرے یا تکلیف پہنچائے تو سب اس کو اس کے خلاف ایک ہو کر ایک آواز ہو کر بولیں گے۔ نمبر 4، اختلافی مسائل میں اختلاف کو دور کرنے کے لیے خدا اور حضرت محمد کی طرف رجوع، یہ اہم بات تھی، کیونکہ انسان اگر سماج میں رہتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ بھی یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ جب 4 برتن ہوتے ہیں تو وہ بچتے ہی ہیں۔ اختلافات اگر ہوں گے، کوئی مسائل پیش آئے گا تو کہاں جائیں گے، کس سے پوچھنے؟ یہ شرط رکھی گئی کہ جو کوئی بھی مدینے میں رہتا ہے سب کو اپنے اختلافی مسائل میں، اپنے مشکلات میں، اپنے نزاع اور جھگڑے میں یا کسی دوسرے مسائل میں اللہ کا حکم جو ہوگا اور رسول اللہ کی بات جو ہوگی اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے یہ معاہدہ یعنی ہوا، اس شرائط پر جن لوگوں نے دستخط کی سب کی آواز ایک ہوئی۔ جب پیغمبر مدینے آئے، یہاں جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی تھی اور جو لوگ نہیں کیے تھے ان کو بھی اس طرح سے ایک گروہ اور ایک جماعت کی شکل میں جوڑ کر اس طرح سے اسلام ایک یعنی عظیم طاقت بنی ہے کہ جو اب دھیرے دھیرے اتنی توانائی پیدا کر لی کہ جنگوں تک کے لیے آمادہ ہونے لگے۔ بات میری آج یہاں مکمل ہو گئی کہ پیغمبر نے آنے کے بعد مسجد بنوائی، پہلے مسجد قباء، پھر مسجد نبوی، اس کے بعد صیغہ اخوت جاری کیا اور آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور جو یہودی اور دوسرے قوم و قبیلے کے لوگ تھے ان کو ایک معاہدے پر سائن اور سگنیچر لی تاکہ یہ لوگ بھی ایک زبان ہو کر ہمارے ساتھ رہیں، اگر کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو سب ایک آواز ہو کر اس کے خلاف بولیں کہ جو باہر سے دشمن، یعنی اس طرح سے پیغمبر نے اپنی بصیرت کے اور اپنے ان رائے اور نظریات سے پورے اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے ایک مقدمہ سازی کی، یعنی ایک بیس اور بنیاد ڈال دی پہلے ہی ہجری میں کہ مدینہ پہنچنے کے بعد۔ ایک بات جو عرض کرنی ہے، یہ تاریخ ہے، اس میں تھوڑی تھوڑی توجہ دیتے رہیں گے، ایک دوسرے سے مربوط باتوں کو سنتے رہیں گے تو اچھا لگے گا، مزہ آئے گا۔ اور اس میں یعنی پہلی بار شاید میں بھی بیان کر رہا ہوں، آپ بھی ممکن ہے بہت سارے اس میں ہمارے ہمسن دوست سن بھی رہے ہوں گے، تو
معمولاً جو باتیں ہم سنتے رہتے ہیں اس کو جلدی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. جو باتیں پہلی بار سنتے ہیں، ابھی ضرورت یہ ہے کہ پھر ایسے ہی موضوعات اور بھی بیان کیے جائیں تاکہ یہ بات پکی ہو جائے کہ اچھا یہ سلسلہ تھا. لہذا جو باتیں سن چکے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہی باتیں پھر دہرائی جائے. ان نئے مسائل کو نئے عنوان سے اگر سن رہے ہیں، اس میں یقیناً پہلی بار سننے میں اگر کہیں سے کوئی کڑی نکل گئی تو پھر وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہاں کیا ہوا تھا، وہاں کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ پورا سلسلہ ہے اور بہت اور گہرائی ہے. کوشش کرتا ہوں کہ آسان لفظوں میں آپ تک پہنچا سکوں اور پہنچ جائے. بہرحال پھر بھی ہر اچھے سے اچھا ہمیشہ ہوتا ہے. ابھی یہ ہے، ممکن ہے آگے اور آپ اچھا کہیں سنیں پڑھیں. یہ تو صرف معمولاً یہی ہوتا ہے کہ ذہن کو جھنجھوڑنا ہے کہ بھائی ایسا بھی ہے، ہماری تاریخ اسلام کہاں سے کیسے ہم تک پہنچی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ ہم جیسا طالب علم کیسے بیان کر سکتا ہے، مگر ہے بہت اہم کہ ہمارا قدیم زمانہ جہاں سے ہم کو یہ اسلام اور اس کی ریت و رسم رواج اور احکامات ملے ہیں، ان کی ویلو کیسے ہے اور رسول اللہ نے اس کو کیسے ہم تک پہنچایا ہے. خدا سے دعا یہ ہے کہ اتنی توفیق دے کہ یہ اس کے پیغام کو ہم دنیا تک عام کر سکیں اور ہماری سمجھ میں بھی آئے، اور ان کے پیغامات کو سننے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت پر ہم چل بھی سکیں. دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، مظلومین کی حمایت فرما، علماء اکرام مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. جی 3 ونر آج بھی خوش نصیب ہیں کہ سرفراز واڑیا، محفوظ راجانی، نایاب کنانی. آپ حضرات ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک صلوات باوعدت بلند پڑھیں. اگر یہاں موجود ہیں تو آ کے ہینڈ ٹو ہینڈ لے لیں انشاءاللہ. خدا سلامت رکھیں.